الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولاه فعلي مولاه صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے: جس کا میں مولا ہوں پس علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کل کے درس میں ہم نے مولا کی تشریح جو کی تھی، جس کے بہت سارے معانی ہیں، متعدد معانی ہیں، اور اس میں جیسے اس کا معنی ہوتا ہے محب، محبت کرنے والا، صدیق سچا، دوست، اور نصیر مددگار، مدد کرنے والا۔ تو کچھ ہمارے دینی بھائیوں نے اس لفظ مولا سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر مولا کے لفظ کے مطالب کی سمجھ عطا فرمائے، تو جو کل بات کی تھی کہ ایک لفظ کے متعدد معنی ہوں تو ایک پہ زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے، پھر اس کا کوئی قرینہ ہونا چاہیے کہ اس کے لباس پہنایا جائے اسی بات کا۔ تو تمام دلائل سے یہ دلیل قوی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وقت بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث پاک سے استدلال نہیں کیا۔ یعنی حدیث پاک ہے من کنت مولاه فعلی مولاه، کہ جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس سے کبھی بھی اپنی فل لائف میں ایک بار بھی اس کا اظہار یا استدلال نہیں کیا۔ پھر اگر اسی مفہوم کو مد نظر رکھا جائے جو ہمارے دینی بھائیوں نے اس کو رکھا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ضرور اس حدیث پاک سے استدلال کرتے۔ پھر صحابہ کرام جب اپنے آقا کا یہ فرمان علی شان سنتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہیں، خلیفہ تو ہیں ہی، یہ ذرا پہلے سے شور ہے، تو صحابہ کرام کسی اور شخص کو خلیفہ کبھی بھی تسلیم نہ کرتے۔ سارے صحابہ عادل ہیں۔ آپ کا اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کسی وقت بھی اس روایت سے استدلال نہ کرنا اس بات کی مضبوط اور قوی دلیل ہے کہ یہاں مولا کے معنی خلیفہ نہیں بلکہ ناصر، محب اور سردار ہیں۔ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مددگار ہیں، نصیر ہیں، محب ہیں، صدیق ہیں، سچے ہیں، سارے معنی آتے ہیں، لیکن اس کا خلیفہ معنی نہیں نکلتا اس لفظ کا۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا خلافت کا لفظ خلیفہ کا معنی نہیں نکلتا۔ دوسری یہ کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری دن گزار رہے تھے، تو ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت سے باہر آئے، تو حضرت عباس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت خلافت کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کے بعد منصب خلافت پر کون جلوہ افروز ہوگا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے جواب دیا کہ میں ہرگز حضور علیہ السلام سے اس کے بارے میں استفسار نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے اگر میں خلافت کا مطالبہ کروں اور حضور علیہ السلام مجھے اپنا خلیفہ مقرر نہ فرمائیں تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس منصب سے محروم کر دیا جاؤں گا۔
تو عزیزان گرامی قدر، اگر اس حدیث پاک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا اعلان تھا، تو پھر حضرت عباس کا یہ مشورہ دینا بھی معنی ہوا نا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا انہیں یہ جواب دینا بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ پھر اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز قبل خم غدیر جگہ کا نام ہے، وہاں اپنے اس ارشاد گرامی من کنت مولا فعلی مولا، اس سے اگر خلیفہ نامزد کر دیا ہوتا تو پھر اس احتمال کی گنجائش نہ تھی، جس کے باعث حضرت علی نے حضرت عباس کو مشورہ جو دیا، حضرت عباس نے حضرت علی کو اس کو مسترد کر دیا۔ اب یہ ہمارے دینی بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اس نص کا علم تھا، لیکن انہوں نے دانستہ اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے وہ یہ بھی ہمارے دینی بھائی کہتے ہیں کلمہ گو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس وقت بطور تقیہ خاموشی اختیار کر لی۔ الیاذ باللہ، شیر خدا اور مصلحت کے تحت خاموشی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا آپ کو اتنا خوف تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی قدر کہ آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے بیان کرنے سے بھی دانستہ اعراض کیا ہو، خاموشی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیر خدا ایسا نہیں کر سکتے، یہ بات پکی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کا دامن اس قسم کے الزامات اور جو تہمات ہیں اس سے مبرہ اور منزہ ہے۔ کوئی شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، سید السادات اور تمام بہادروں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کے بارے میں اس بزدلی اور پھر تقیہ کا وہم و گمان بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی، یہ سراسر آپ پہ جھوٹا الزام، افطرا، گھڑی بات ہے اور کذب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بے عدیل شجاعت اور بے مثال قوت اور اعوان و انصار کی کثرت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سچے اعلان کو کسی کی مخالفت کے خوف سے تقیہ کر لیا ہو، چھپا لیا ہو۔ یہ شیر خدا نہیں کر سکتے بھی، یہ بات یہی ہے اور پکی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں علم ہے کہ جب ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے مسئلہ پر مہاجرین و انصار میں اختلاف بڑی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا کہ خلیفہ کون ہوگا، تو اس خطرناک صورتحال کے باوجود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جوش و عزم کے ساتھ اپنے آقا اور مولا کے اس ارشاد کا مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ حضور نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ صرف قریش سے ہوگا۔ تو اس وقت تمام انصار و مہاجرین نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کسی نے اف تک نہ کی۔ اور اگر اس ارشاد نبوی کی یہی مفہوم ہوتا جو ہمارے دینی بھائی کہتے ہیں، تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اس دلیل سے اس حدیث کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استدلال کرتے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی آپ کے بغیر کسی کو خلیفہ تسلیم کرتا ہی نہ۔ ایسے اہم اور نازک موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جان بوجھ کر خاموش رہنا اور اپنی خلافت کی اس اٹل دلیل کو بیان نہ کرنا خود اس حقیقت کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ لفظ مولا کا مطلب خلیفہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارشاد گرامی سے کسی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ مقصد صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دامن پاک پر ان غلط الزامات کی جو گرد و غبار چڑھا دی گئی تھی اس کو دور کرنا تھا، غلط فہمیوں کی بنا پر۔ آخر میں عزیزان گرامی قدر، ہم خاندان نبوت کی جلیل القدر اور عظیم و شان شخصیت حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کن ارشاد جو ہے وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت حسن مصنع سے دریافت کیا گیا کہ یہ ارشاد نبوی من کنت مولاہ فعلی مولاہ،
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی امامت و خلافت کے لیے کیا یہ نص ہے؟ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت امام حسن کے جو بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا اگر یہ نص ہوتی اور اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی امامت اور خلافت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت و فصاحت سے یوں فرماتے، یا ایہا الناس ھذا والی بادی والقائم علیکم بادی فاسمعوا لہ واطیعوا. یا لوگو، ترجمہ اس کا، اے لوگو میرے بعد علی کرم اللہ وجہ تمہارے والی ہوں گے اور میرے بعد یہ تمہارے امور کے ناظم ہوں گے، ان کا حکم سننا اور ان کی اطاعت بجا لانا. بخدا عزیزان گرامی قدر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہوتا اور آپ نے اس مطالبہ کرنے سے اجتناب کیا ہوتا تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی غلطی ایسی نہیں ہو سکتی. ہم اس کو ماننے کے لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، علماء خیر ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ سارا جو ریفرنس ہے یہ السیرۃ الحلبیہ جلد 2 پیج 398 سے ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا علی کرم اللہ وجہ، یا علی کرم اللہ وجہ، آپ شیر خدا ہیں، بہادر ہیں. آپ نے اطاعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حد کر دی، آپ جیسی اطاعت کو نہیں کر سکتے.